السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے دین کی نسبت پر، ایمان کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا. دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اور محترمہ مائیں اور بہنیں، یہ مبارک مہینہ ربیع الاول کا مہینہ، یہ وہ مہینہ جس مہینے میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے. اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں یہ مبارک مہینے میں یہاں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. محترمہ مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے ہم سب کو ارادہ کرنا ہے، نیت کرنی ہے. جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ اگر ہم قرآن کریم کی باتوں کو سنیں گے، حدیث کی باتوں کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے فبشر عباد،
میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ تو فرماتے اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، تمہارے زمین پر عمل کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، تمہارے زمین پر عمل کی نیت کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن میرے آسمان پر ہدایت کا فیصلہ کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر ہم دین کی باتوں کو دھیان سے سنیں گے، توجہ سے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو اللہ پاک ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دے گا، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، ہدایت نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی کبھی درست نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے ہمیں دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اس وقت مجھے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، کچھ مختصر باتیں کرنی ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میری محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ پاک نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، اور قرآن کریم میں بھی اس بات کو بیان فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، میری طرف سے تمہیں جتنی نعمتیں ملی ہیں، میری طرف سے تمہیں جتنے انعامات ملے ہیں، اگر تم ان نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے ہیں۔ اللہ نے ہم پر بے شمار نعمتیں نچھاور کی ہیں، بے شمار احسانات کیے ہیں۔ اللہ فرماتے میری نعمتوں کو تم گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے۔ جیسے آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی ستاروں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی بارش کے قطرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی مٹی کے ذرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ ہمارے جسم کا، ہمارے بدن کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے، کوئی جسم کے بالوں کو، کوئی بدن کے بالوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ ہماری ہر سانس اللہ کی نعمت ہے، کوئی سانسوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ الغرض اللہ نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں اور بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، لیکن تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اللہ پاک نے ہمیں دنیا کی مختصر سی زندگی میں نصیب فرمائی ہے، وہ ہے دولت ایمان۔ دنیا کی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ایمان نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ لیکن میری محترمہ مائیں اور بہنیں، آج ہمیں ایمان کی قدردانی نہیں ہے۔ حالانکہ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، یہ میرا احسان ہے، یہ میں نے تم پر فضل کا معاملہ فرمایا ہے، میں نے تم پر کرم کا معاملہ فرمایا ہے کہ تمہیں ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، تمہیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ تم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، تم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے۔ اللہ قرآن کریم کے دوسرے مقام پر فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر میں چاہتا تو دنیا میں کوئی شرک کرنے والا پیدا نہ ہوتا، لیکن یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ تو محترمہ مائیں اور بہنیں، تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی ہے، وہ دولت ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے کلمہ نصیب فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بس اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اگر ہم اللہ کی نعمت کی قدردانی کرتے ہیں، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ
ان عذابی لشدید۔ اللہ فرماتے میرے بندو اور میری بندیوں، اگر میری طرف سے تمہیں جو نعمتیں ملتی ہے، لئن شکرتم، اگر تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو، ان نعمتوں کی قدردانی کرتے ہو، تو فرماتے ہیں کہ میں نعمت کو بڑھاتا چلا جاتا ہوں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم میری نعمت کی ناقدری کرتے ہو، میری نعمت کی ناشکری کرتے ہو، تو اللہ فرماتے ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب ہمارے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کب کلمے کی ناقدری کی ہے، ہم نے کب ایمان کی ناقدری کی ہے؟ محترمہ مائیں اور بہنیں، اگر ایک عورت مسلمان ہے، چونکہ یہ بیان مستورات کے لیے ہے اس لیے میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک عورت مسلمان ہے، اب ایمان والی ہے، ایمان والی ہونے کے ناطے وہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام نہیں کرتی تو سمجھ لینا چاہیے وہ ایمان کی ناقدری کرنے والی ہیں۔ وہ رمضان کے روزے نہیں رکھتی تو سمجھ لینا چاہیے وہ ایمان کی ناقدری کرنے والی ہیں۔ وہ اپنی عزت کی حفاظت نہیں کرتی، اپنے آپ کو پردے میں نہیں رکھتی تو سمجھ لینا چاہیے وہ ایمان کی ناقدری کرنے والی ہیں۔ تو میں اصل آپ کو بتلانا یہ چاہتا تھا، اللہ نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اللہ پاک نے ہمیں ایمان نصیب فرمائی ہے۔ اب ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان مرد کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ایک مسلمان مرد کی کیا ذمہ داری ہے؟ ایک مسلمان عورت کی کیا ذمہ داری ہے؟ مسلمان عورت کو کلمہ پڑھنے کے بعد کیسی زندگی گزارنی چاہیے؟ کلمے کے تقاضے کیا ہیں؟ ایمان کے تقاضے کیا ہے؟ ایمان کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تمام کے تمام نبیوں نے ایک ہی دعوت دی، او لوگو اللہ کو مانو، اللہ کی مانو۔ اللہ کو مانو یعنی کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہیں، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہیں، ذلیل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، رات کو دن میں بدلنے والا بھی اللہ ہے، دن کو رات میں بدلنے والا بھی اللہ ہے، شفا دینے والا بھی اللہ ہے، بیماری دینے والا بھی اللہ ہے، حالات کو درست کرنے والا بھی اللہ ہے، حالات کو نامناسب کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو، یعنی اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو پیغام ہم تک پہنچایا گیا، اللہ کو مانو، تمام کے تمام انبیاء کرام نے یہی دعوت دی، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو۔ آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے اور ہمارے نبی نے بھی اپنی امت کو یہی پیغام دیا، او لوگو اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کو مانو، اللہ کی مانو۔ لیکن ماں بہنیں اس وقت مجھے بتلانا یہ ہے، ایک بات یاد رکھو ماں بہنیں، تمہارا دین بہت آسان ہے، تمہارے لیے کوئی لمبے لمبے بیان کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لمبی لمبی تقریروں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس وقت میں تمہیں تمہارا مقام سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ، اسی مہینے میں ہمارے نبی اس دنیا فانی میں تشریف لائے۔ اللہ کا دوسرا احسان، سب سے پہلا احسان کہ اللہ نے ہمیں دولت ایمان سے مالا مال فرمایا۔ اب ایمان کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا ہے، اللہ نے ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا ہے، ورنہ علماء نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بڑا مقام نصیب فرمایا، بڑا مرتبہ نصیب فرمایا، بڑی شان نصیب فرمائی کہ ہمارے نبی کا امتی بننے کی تمنا انبیاء کرام کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں بغیر مانگے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک اس بات کو بھی بیان فرماتے ہیں، کیا فرماتے اللہ؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ فرماتے ہم نے مومنین پر خصوصی احسان کیا ہے، ویسے عمومی احسان تو دنیا کے
بسنے والے تمام کے تمام لوگوں پر ہیں، لیکن مومنین پر خصوصی احسان کیا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دنیا میں نبی بنا کر بھیجا، اور ہمارے نبی نہ کر یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، قرآن کریم کی تلاوت ہمیں سکھلائی، ویزکیہم، دلوں کو گندگیوں سے پاک کیا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی باتیں سکھلائی، اور اللہ آگے فرماتے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے بندوں اور میری بندیوں سن لو، اگر میرے محبوب کو میں نے تمہاری طرف نہ بھیجا ہوتا تو تم جہنم والے راستے کی طرف تھے، تم گمراہی کی طرف تھے، لیکن میرے محبوب نے آ کر تمہیں جنت والا راستہ بتلایا ہے۔ لیکن اس وقت مجھے سمجھانا یہ ہے ماں بہنیں، اللہ پاک نے تمہیں مقام دیا ہے، تمہیں مرتبہ دیا ہے۔ یہ ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے نبی اس دنیا فانی میں تشریف لائے۔ ہمارے نبی کے آنے سے پہلے عورتوں کا کیا حال تھا؟ عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، بلکہ علماء جانتے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی، اور قرآن کریم میں بھی اس بات کو بیان فرمایا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی، وہ بیٹی پیدا ہونے کو عیب سمجھتے تھے اور زندہ بیٹی کو زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ اور یہاں تک بڑی زبردست بات علماء نے بیان فرمائی ہے، عرب کی چلچلاتی دھوپ، کوئی ایک آدمی غریب ہوتا جس کے پاس جوتے نہ ہوتے، جس کے پاس پہننے کو چپل نہ ہوتے، وہ کسی مالدار کے پاس جاتا اور مالدار کے پاس جا کر یوں کہتا اللہ کے بندے تیرے پاس بہت سارے جوتے ہیں، کوئی ایک آدھ جوتا مجھے دے دے، اس لیے کہ عرب کی چلچلاتی دھوپ ہے، گرمی میں مجھے دھوپ برداشت نہیں ہو رہی، میرے تلوے جل رہے ہیں، میرے پیر جل رہے ہیں، میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی تو جوتے کے بدلے میں تجھے بیٹی دینے والا ہوں۔ اندازہ لگاؤ عورتوں کا کیا ویلیو تھا کہ بیٹیوں کو جوتوں کے بدلوں میں بیچتے تھے، لیکن ہمارے نبی نے آ کر عورت کو کیا شان نصیب فرمائی ہے، ہمارے نبی نے آ کر عورت کو کیا مقام نصیب فرمایا ہے، ہمارے نبی نے آ کر عورت کو کیا مرتبہ دیا ہے۔ آج تم اپنے مرتبے کو بھول چکی ہو ماں بہنیں، تمہیں تمہارے مرتبے کا علم نہیں کہ اللہ نے تمہیں کیا شان نصیب فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے المرأۃ الصالحہ، اسلام کے اندر اللہ کی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت المرأۃ الصالحہ، نیک عورت بھی ہے، لیکن کون سی نیک عورت؟ جس کی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق ہے، جس کی زندگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، ورنہ ہمارے نبی کے آنے سے پہلے تو عورت کا کوئی ویلیو نہیں تھا، عورت کا کوئی مقام نہیں تھا۔ میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، ایک مرتبہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک جوان اللہ کے نبی کے پاس روتے ہوئے آیا اور اللہ کے نبی سے آ کر کہا اللہ کے نبی مجھے معافی مل سکتی ہے، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں نے زندگی گناہوں میں گزاری ہے، میں نے زندگی نافرمانیوں میں گزاری ہے، اللہ کے نبی میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے، میرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے، میرا گناہ کائنات سے بھی بڑا ہے۔ اب ہمارے نبی تو رحمت للعالمین تھے، حدیث پاک میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ بعثنی رحمتا للعالمین وہدی للعالمین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمارے نبی کو رحمت بھی بنایا اور اللہ نے ہمارے نبی کو عالم کے لیے ہدایت بھی بنایا۔ اب ہمارے نبی تو رحمت للعالمین تھے، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے تو نے ایسا کون سا گناہ کیا، کیا تو نے شرک کیا ہے؟ وہ جوان کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے تو شرک سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو ماں بہنیں، اگر ہم نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، ساری زندگی نافرمانیوں میں گزاری ہے، ایک مرتبہ اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ لے، اے اللہ میں نے زندگی گناہوں میں گزار دی، میں نے زندگی نافرمانیوں میں گزار دی، اب میں تجھ سے سچے دل سے معافی مانگتی ہوں۔ ہم معافی مانگیں گے زمین پر، اللہ آسمان پر ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا اور ہمیں گناہوں سے پاک اور صاف فرما دے گا، اللہ ضرور ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ لیکن وہ جوان کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے تو بہت بڑا گناہ کیا، میں نے تو بہت بڑا گناہ کیا، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا بتا تو صحیح تو نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ تیرا گناہ آسمان سے بھی بڑا ہے، تیرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے، تیرا گناہ شرک سے بھی بڑا ہے؟ تو وہ جوان کہتا ہے اللہ کے نبی میرے گھر میں اولاد نہیں ہوتی تھی،
میرے گھر میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا تھا، میرے گھر میں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو ماں بہنیں، اولاد دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اللہ خود قرآن کریم کے 25ویں پارے میں بیان فرماتے ہیں، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ جسے چاہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہے لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں تو اس کا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، اس کا ذاتی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، بلکہ بیٹیاں دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ کسی کے گھر میں بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، بیٹے پیدا ہو رہے ہیں تو بیٹے بھی اللہ دیتا ہے۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ فرماتے ہیں میں جسے چاہتا ہوں بیٹے بھی دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں بھی دیتا ہوں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی تعویذ، دنیا کی کوئی درگاہ تمہیں اولاد نہیں دے سکتی، اس لیے کہ اللہ فرماتے میں جسے چاہتا ہوں اسے کچھ بھی نہیں دیتا، یہ میری مرضی ہے، جسے چاہوں بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دوں، جسے چاہوں بیٹے ہی بیٹے دے دوں، جسے چاہوں بیٹے بھی دوں بیٹیاں بھی دوں، اور جسے چاہوں کچھ نہ دوں۔ جب اللہ نہ دے تو دنیا کی کوئی طاقت دے سکتی نہیں ہے۔ تب وہ جوان کہتا ہے اللہ کے نبی میرے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی، لیکن 14 سال کے بعد اللہ پاک نے میرے گھر میں اولاد دی، اور اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹی دی۔ اس زمانے میں چونکہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ایک بیٹیوں کے ساتھ ظلم و ستم کی حدیں پار ہو چکی تھی۔ جب بھی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے، اس لیے کہ ہمارے گھر میں کوئی داماد نہ آوے، ہمارے گھر میں کوئی جمائی نہ آوے۔ اب وہ جوان کہتا ہے اللہ کے نبی 14 سال کے بعد میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ میری بیوی نے کہا کہ دیکھو ہمارے گھر میں ویسے بھی 14 سال کے بعد اولاد پیدا ہوئی ہے، اب اس بیٹی کو ہم زمین میں زندہ دفن نہیں کریں گے، اس کو اپنے پاس رکھیں گے، اس کو پالیں گے، اس سے اپنا دل بہلائیں گے۔ وہ جوان کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے اپنی بیوی کی بات کو مان لیا، چنانچہ میں نے بیٹی کو زمین میں زندہ دفن نہ کیا، اور میری بیٹی بڑی ہوتی گئی، 3-4 سال کی ہو چکی۔ اب 4 سال کی بچی کتنی خوبصورت بچی ہوتی ہے، جو باپ کی تھکاوٹ کو دور کر دینے والی۔ باپ گھر پر رات کو تھک کر آتا ہے، بیٹی جب سینے سے چمٹتی ہے باپ پورے دن بھر کی تھکاوٹ کو بھول جاتا ہے۔ اب وہ جوان کہتا ہے اللہ کے نبی میری 4 سال کی بیٹی ہو گئی، میں دیکھ کر بڑا خوش ہوتا تھا، میں دیکھ کر بڑا راضی ہوتا تھا، جب وہ میرے سینے سے چمٹ جاتی میں پورے دن کی مزدوری کی تھکاوٹ کو بھول جاتا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی ہوا ایسا کہ ایک مرتبہ ابو جہل کو پتہ چل گیا۔ ابو جہل جو مکے کا سردار تھا اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن تھا۔ ابو جہل نے کہا کہ تیرے گھر میں بیٹی ہے، تو نے اپنے گھر میں بیٹی کو زمین میں زندہ دفن نہیں کیا ہے، تو نے اپنے گھر میں بیٹی کو بڑا کرنے کا پروگرام بنایا ہے، اگر کل تو نے اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ دفن نہ کیا تو میرے لوگ آئیں گے اور تیری بیٹی کو زبردستی زمین میں زندہ دفن کر دیں گے۔ اور ابو جہل نے میرے دل میں بیٹی کی نفرتیں پیدا کر دی، بیٹی کے عیب بیان کرنا شروع کر دیا، اور میں ابو جہل کی باتوں میں آ گیا۔ اللہ کے نبی میں ابو جہل کی باتوں میں آ گیا، چنانچہ میں نے گھر پر آیا اور اب میں نے ارادہ کر لیا کہ اگرچہ یہ بچی 4 سال کی ہو چکی ہے لیکن اب میں اس کو اپنے گھر میں رکھنے والا نہیں ہوں، اب اس کو زمین میں زندہ دفن کر دوں گا، اس کو زمین میں زندہ دفن کر دوں گا۔ چنانچہ میں نے بیٹی کی ماں سے کہا، یعنی بیوی سے کہا کہ اس کو نہلا دے، اس کو اچھے سے اچھے کپڑے پہنا دے، میں اس کو اس کے ماموں کے گھر پر لے جانے جا رہا ہوں۔ چنانچہ وہ جوان اللہ کے نبی سے کہتا ہے اللہ کے نبی میری بیوی نے میری بیٹی کو اچھے سے اچھے نہلایا، اسے اچھے سے اچھے کپڑے پہنائے، اور میں اس کو لے کر چلنے لگا۔ میں نے ساتھ میں کدال بھی لے لی، جو کھڈا کھودنے کے لیے، جو کھاڑا کھودنے کے لیے ہوتی ہے، اس کدال کو بھی لیا، اور میں نے جنگل کا راستہ اختیار کر لیا۔ میری معصوم سی 4 سال کی بچی مجھے پوچھ رہی ہے ابا یہاں تو کوئی میرے ماموں کا گھر نہیں ہے، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے 4 سال کی معصوم بچی کو کہا، چونکہ اب میرے دل میں نفرت آ چکی تھی، ابو جہل کی باتیں سن کر میں پریشان ہو چکا تھا، اور میں نے طے کر لیا تھا اب تو میری بیٹی کو مجھے زمین میں زندہ دفن کرنا ہی کرنا ہے۔ میں نے بیٹی سے کہا بیٹی خاموش،
اب وہ میری بیٹی 4 سال کی معصوم خاموش ہو گئی، لیکن میں اس مقام پر پہنچا جس مقام پر مجھے اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ دفن کرنا تھا۔ میں کھڈا کھودنے لگا، میری معصوم بچی بھی اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے کھڈا کھودنے لگی۔ اب وہ معصوم کو 4 سال کی بچی کو کیا معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرے ساتھ میرا باپ کیا کرنے والا ہے۔ وہ 4 سال کی معصوم بچی باپ کا پسینہ صاف کر رہی ہے، باپ پسینے میں شرابور ہے، باپ پسینے میں ڈوبا ہوا ہے اور وہ پسینہ صاف کر رہی ہے، اور وہ معصوم بچی اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے کھڈا کھود رہی ہے۔ جب مکمل کھڈا کھودا گیا، وہ جوان اللہ کے نبی سے کہتا ہے، اللہ کے نبی، میں نے میری بیٹی کو اٹھایا اور اس کھڈے میں ڈالا۔ میری بیٹی نے چلانا شروع کیا، ابا میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، میں نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے، میرے اوپر اتنا ظلم تو نہ کرو۔ حدیث پاک میں ماں بہنیں لکھا ہے، جب وہ جوان اللہ کے نبی کو یہ باتیں کہہ رہا ہے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی، اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں کہ ایک معصوم پھول کے ساتھ جو 4 سال کی ہیں، جس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، جس نے کوئی اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کی، اور اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ وہ جوان کہتا ہے، اللہ کے نبی، میری بیٹی کہنے لگی، ابا مجھے معاف کر دے، مجھے یہاں پر زندہ چھوڑ دے، میں آپ کے گھر پر نہیں آؤں گی، لیکن میں نے میری بیٹی کی ایک بات کو نہ مانا اور میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ مٹی ڈالتا گیا، میری بیٹی چلاتی گئی، ابا اگر ایسا ہی کرنا تھا تو میری امی سے میری آخری ملاقات تو کروا لیتے، میری امی کو میں اپنا آخری سلام پیش کر دیتی۔ لیکن وہ جوان کہتا، اللہ کے نبی، میرا دل سخت ہو چکا تھا، میں نے بیٹی کی ایک بات کو نہ مانا اور میں اس کے سر پر مٹی ڈالتا گیا، اس کے بدن پر مٹی ڈالتا گیا، یہاں تک کہ اس کی آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ اللہ کے نبی 40 دن گزر چکے ہیں، روزانہ میری بیٹی مجھے خواب میں آتی ہے اور روزانہ کہتی ہیں، کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، تیرا گریبان ہوگا، اور وہ معصوم بیٹی اپنے باپ سے کہتی، تیرا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا، اور کل قیامت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جوان کہتا ہے، اللہ کے نبی 40 دن گزر گئے، میری بیٹی مجھے خواب میں آ کر بس ایک ہی بات کہتی ہے، کل قیامت کے میدان میں میرا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ کے نبی بتلائیے، مجھے معافی مل سکتی ہے کیا؟ میرے اس گناہ کو اللہ معاف کرے گا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا، جوان تو نے بہت بڑا گناہ کیا، تو اپنے ہاتھ کو روک لیتا، تیری بیٹی روتی تھی، اس کی رونے پر ترس کھا جاتا۔ ارے بچوں سے تو ماں باپ کو بڑی محبت ہوتی ہے، یہ اللہ کا کیسا عجیب و غریب نظام ہے، یہ اللہ نے کیسی عجیب و غریب ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت رکھی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب دوسروں کے بچے روتے ہیں تو سر درد کرتا ہے، اور خود کا بچہ روتا ہے تو سینہ درد کرتا ہے۔ یہ اللہ نے محبت کا ایک نظام چلایا ہے۔ لیکن ماں بہنیں، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جوان، اگر تو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے اور تو میرے مذہب کو قبول کرتا ہے تو اللہ پاک تیرے اس گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے۔ چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، آنے والے قیامت تک کے لوگوں کو، قیامت تک کے آنے والے میرے امتیوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ جس کے گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہو اور اس نے ان کا اچھا خیال رکھا، ان کی اچھی تربیت کی، ان کا پورا خیال رکھا اور وقت پر ان کی اچھے سے اچھی شادی کر دی، میں محمد عربی اس کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہوں، اس لیے کہ میں ان معصوموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں جو بغیر قصور کے زمین میں زندہ دفن کر دی گئی۔ اس لیے ماں بہنیں، میں اصل آپ کو بتلانا یہ چاہتا تھا، ہمارے نبی کے آنے سے پہلے عورت کا کوئی مقام نہیں تھا۔ ایک صحابی نے سوال کر لیا، اللہ کے نبی، اگر کسی کے گھر میں ایک بیٹی ہے، ہمارے نبی نے فرمایا جس کے گھر میں ایک بیٹی ہو اور اس نے اس کا اچھا سے اچھا خیال رکھا، وقت پر اس کی اچھے سے اچھی شادی کر دی، میں محمد عربی اس کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ ماں بہنیں، یہ ہمارے نبی نے تمہیں مقام دیا ہے، تمہیں مرتبہ دیا ہے، میں تمہیں کھل کر کیا باتیں بتلاؤں۔ آج چونکہ اللہ کی طرف سے ایک نظام عورتوں کے لیے مقرر ہے کہ کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں جن ایام میں اللہ پاک کی طرف سے عورتوں پر نمازیں معاف ہو جاتی ہے، جس کو ہم
پرہیز کے ایام کہتے ہیں، جس میں نمازیں معاف ہو جاتی ہے۔ البتہ رمضان کے روزے بھی معاف ہوتے ہیں، لیکن روزوں کی بعد میں قضا کرنی ہے، نمازوں کی قضا نہیں کرنی۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں عالم یہ تھا، آج تو حدیث پاک میں علماء جانتے ہیں، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے والی عورت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں میرے محبوب کے ساتھ کھانے بیٹھتی تھی، میرے محبوب کے ساتھ دسترخوان پر ہوتی تھی، کبھی کبھی ہمارے گھر میں گوشت ہوتا تو میں گوشت کی ہڈی کو لیتی، اس کو کھاتی، اس پر سے بوٹی کھا لیتی، اور وہ ہڈی کو چوس کر میں دسترخوان پر رکھ دیتی، حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی، میں حیض میں ہوتی تھی، اور وہی ہڈی میرے محبوب اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھاتے تھے اور اس کو چوستے تھے۔ یہ ہمارے نبی نے امت کو محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کا پیغام دیا، یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں عالم یہ تھا، عورتیں جب حیض میں ہوتی تھی، ایسے ایام جن میں وہ ناپاک رہتی ہیں، اللہ کی طرف سے ایک چیز مقرر ہے، نمازیں معاف ہو گئی ہیں، تو زمانہ جاہلیت میں ان کو جنگلوں میں چھوڑ دیتے تھے، ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا، نہ ان کو کھانے کے لیے پوچھا جاتا تھا، نہ پانی کے لیے پوچھا جاتا تھا، بلکہ ان ایام میں ان کو تڑپ تڑپ کر زندگی گزارنی ہوتی تھی۔ لیکن ہمارے نبی نے آ کر ایک محبت کا پیغام دیا، اور ہمارے نبی نے عورت کا مقام سمجھایا کہ عورت اگر تیری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کوئی آدمی کتنا بھی بڑا ولی کامل کیوں نہ ہو، لیکن اگر ماں کو ناراض کرنے والا ہے تو وہ ولی کہلانے کا حقدار نہیں ہے، اس لیے کہ جنت کو اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھا۔ عورت اگر تیری بیٹی ہے تو یہ تیری عزت ہے، تیری بہن ہے تو یہ تیری عزت ہے، اور تیری بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے ذمہ لازم ہے۔ اور ماں بہن، ایک عجیب بات آپ کو بتلاؤں، موت زندگی کا مالک اللہ ہے۔ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرماتے موت زندگی کا مالک تو اللہ ہے، موت دینے والا بھی اللہ ہے، زندگی دینے والا بھی اللہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا، اب عورت نے بیچاری نے مارا نہیں ہے، موت آئی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن ہوتا یہ تھا زمانہ جاہلیت میں اس عورت کو ذلیل کیا جاتا، پورے شہر میں اسے گھمایا جاتا، اور جنگل میں اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا، اور اس کو ایک کمرے میں قید کر دیتے، اسی میں وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتی، نہ اسے کھانا دیا جاتا، نہ پانی دیا جاتا۔ لیکن ہمارے نبی نے آ کر تمہارا ایک مقام سمجھایا، تمہارا ایک مرتبہ سمجھایا، تمہارے ساتھ حسن سلوک کرنے کو ایک بہترین انسان بتلایا۔ اس لیے ماں بہنیں اپنے مقام کو سمجھو، اپنے مرتبے کو سمجھو۔ یہ ربیع الاول کے مہینے میں آ کر ہمارے نبی نے بڑی محبت کا پیغام دیا ہے، اس لیے آج میں کوئی لمبی چوڑی باتیں آپ کے سامنے کرنا نہیں چاہتا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تمہارا مقام بہت بلند ہے، تمہارا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آج بہت سی عورتیں کہتی ہے، ایک حدیث میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، وہ عورت جس کی زندگی میں 5 وقت کی نماز ہے۔ آج بہت سی عورتیں جیسے بچے والی عورتیں ہیں تو کیسے بہانے بناتی ہیں، بچوں کی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن میں آپ کو آپ کا مقام سمجھانا چاہتا ہوں۔ علماء نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز، بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز بغیر بچے والی عورت کی 82 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک بغیر بچے والی عورت 82 سال عبادت کرتی ہے، اور ایک بچے والی عورت 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، تو بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز بغیر بچے والی عورت کی 82 سال کی عبادت سے بھی بھاری ہوگی۔ یہ تمہارا مقام ہے، یہ تمہارا مرتبہ ہے۔ وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے، پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، علماء نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی، حاملہ عورت کی 2 رکعت نماز بغیر حمل والی عورت کی 80 رکعت سے افضل ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، آپ نے کیا سمجھا، تمہارا ایک مقام ہے، تمہارا ایک مرتبہ ہے۔ تم گھر میں جو بھی کام کرتی ہو، چاہے گھر میں جھاڑو لگاتی ہو، گھر کی صفائی کرتی ہو، اور صفائی کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، لیکن تمہاری نیت کیا ہوتی ہے؟ گھر اچھا لگنا چاہیے، گھر گندا نہیں لگنا چاہیے، اچھا ہونی چاہیے۔ یہ نیت بھی کوئی بری نیت نہیں ہے، اس لیے کہ پاکی آدھا ایمان ہے، صفائی آدھا ایمان ہے، اور پاکی کو اسلام نے پسند فرمایا۔ لیکن علماء نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی، وہ عورت جو اپنے گھر میں ثواب کی نیت سے جھاڑو لگا
लगाए, अल्लाह का जिक्र करते करते झाड़ू लगाए, उस औरत को बैतुल्लाह में झाड़ू लगाने का सवाब मिलता है। अब आप अंदाज़ा लगाओ, लोग बैतुल्लाह में जाने के लिए तरसते हैं और सिर्फ तुम्हारा अल्लाह का जिक्र करते करते सवाब की नीयत से झाड़ू लगाने पर अल्लाह पाक तुम्हें बैतुल्लाह में झाड़ू लगाने का सवाब नसीब फरमाते हैं। यहाँ तक कि उलमा ने बयान फरमाया है, वो औरत जो अपने घर में हामिला है और अब बच्चे को पेट में पाल रही हैं, बहुत सी मर्तबा नहीं होता, हमने क्या सोचा कि अल्लाह ने क्या अजर रखा है, लेकिन हामिला औरत अगरचे दिन में कितना भी खाती हो और खाना चाहिए, उलमा फरमाते हैं अल्लाह पाक उसे रोज़दार होने का सवाब नसीब फरमाते हैं। उसके 9 महीने रोज़े में शुमार होते हैं, अगरचे वो खा रही हैं और रात को आराम से सो रही हैं, लेकिन अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाते हैं, मेरे फरिश्तों, ये औरत है जिसके पेट में बच्चा पल रहा है, जिसके पेट में हमल है, उसका रात का सोना ना लिखा जाए, बल्कि उसकी रात इबादत में लिखी जाए। यानी 9 महीने दिन रोज़ों में शुमार होता है और रात इबादत में शुमार होती हैं। ये मैं तुम्हें मुख्तसर तुम्हारा बतौर मिसाल मकाम समझाना चाहता हूँ। तुम घर में खाना बनाती हो, तुम्हारी नीयत क्या होती है? अरे शोहर को खाना खिलाना होगा, बच्चों को खाना खिलाना होगा, लेकिन एक अच्छी नीयत के साथ कि अल्लाह मेरे ज़िम्मे ज़रूरी है कि मैं अपने शोहर की खिदमत करूँ, अपने बच्चों का ख्याल रखूँ, इसलिए मैं खाना बना रही हूँ। गर्मी का मौसम है, मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, मैं गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, मैं गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अल्लाह इस गर्मी को बर्दाश्त करने के बदले में तुम मुझसे जहन्नम की गर्मी से, तुम मुझे जहन्नम की गर्मी से बचा लेना और तुम मुझसे जहन्नम की गर्मी को दूर कर देना। दुनिया वालों की नज़र में वो औरत किचन से खाना बनाकर बाहर निकली है, लेकिन हकीकत में अल्लाह की नज़र में वो औरत अपने लिए जन्नत का फैसला करवा कर निकली है। तो मैं बात क्या कह रहा था, वो औरत जिसकी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज को हरगिज़ मत छोड़ो। और ये रबीउल अव्वल के महीने में भी जब हमारे नबी दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे, आपने आखिरी पैगाम यही दिया, अस्सला अस्सला अस्सला, मेरे उम्मतियों नमाज को मत छोड़ना, नमाज को हर हाल में पढ़ना, जुमा के साथ नमाज को खास मत करो। माँ बहनों, 24 घंटे में अल्लाह पाक सिर्फ हमसे 1.5 घंटा या 1.25 घंटा मांगता है और फिर तुम्हें घर में नमाज पढ़नी है। अल्लाह को 24 घंटे में 1.5 घंटा नहीं दे सकते। जिस नबी ने इतने एहसानात हम पर किए, जिस नबी ने हमारे लिए सारी ज़िंदगी दुखों में गुजारी, सारी ज़िंदगी तकलीफ़ों में गुजारी, ऐसे नबी की आंखों को ठंडा करने के लिए हम 24 घंटे में क्या 1.25 घंटा नहीं दे सकते? इतने हम गद्दार हो जाए, इतने हम बेवफा हो जाए? हरगिज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे नबी का हमें भी वफादार बनना चाहिए। हमारे नबी ने अपनी ज़िंदगी में भी फरमाया, कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, मेरे उम्मतियों, मेरी आंखों को ठंडा करना चाहते हो तो नमाज को मत छोड़ना। तो 5 वक्त की नमाज का एहतिमाम, देखो हालात को दूर करना चाहते हैं। आज कोरोना के अंदर कितने लोग दुनिया से रुखसत हो गए, कितने लोग बीमार हो गए, कोरोना ने कितनों को बेरोज़ी कर दिया, रोज़ी से बेरोज़ी कर दिया, कितनों को परेशान कर दिया। मैंने पहले शुरू में आपको बतलाया, हालात को मुनासिब करने वाला भी अल्लाह है, हालात को नामुनासिब करने वाला भी अल्लाह है। और दुनिया के अंदर जितने भी हालात पैदा हुए हैं, माँ अपने बच्चे को परेशानी में देखना नहीं चाहती, बल्कि बच्चा कितना भी नाफरमान सही, लेकिन माँ को बच्चे से मोहब्बत होती है। अल्लाह भी अपने बंदों से और अपनी बंदियों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हालात हमने अपने गुनाहों की वजह से पैदा किए हैं। कोरोना वायरस की हिफाजत के लिए लोग कहते हैं इसकी दवा नहीं मिलती, मैं कहता हूँ मिल गई है, इनको मिली ना मिली लेकिन हमें ज़रूर मिली है। दवा ये है, अल्लाह को राज़ी कर लो, अल्लाह को राज़ी कर लो। अल्लाह को राज़ी करने के लिए 5 वक्त की नमाज का एहतिमाम करो। अल्लाह 5 वक्त की नमाज का एहतिमाम करने पर भी इंशाअल्लाह राज़ी हो जाएगा। लेकिन आज हमने नमाज को छोड़ दिया, इतने हालात हमने अपनी आँखों से देखे, फिर भी फजर की नमाज में आज भी उम्मत का कई तबका, बल्कि मैं यूं कहूँ तो शायद गलत नहीं, 90% तबका, 90% लोग आज भी ऐसे हैं जो फजर की नमाज में सोते हैं। फिर ऐसे हालात को देखकर भी अगर हम फजर में नहीं उठते तो बाद में कब उठेंगे? इसलिए माँ-बहनें 5 वक्त की नमाज का एहतिमाम, हदीस में हमारे नबी ने फरमाया, वो औरत जिसकी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का एहतिमाम और नमाज का एहतिमाम घरों में होगा इंशाअल्लाह, तो अल्लाह पाक घरों में मोहब्बतें पैदा फरमाएगा, घरों के झगड़ों को ख़त्म फरमाएगा। अगर रोज़ी में बरकत नहीं है तो अल्लाह हलाल पाकीदा रोज़ी के फ़ैसले फरमाएगा। 5 वक्त की नमाज का एहतिमाम किया, वो औरत जिसने
نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا. اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا, رمضان کے روزے رکھے, مجبوری تھی چھوڑے, بعد میں قضا کر دیے. وہ مجبوری جو شریعت نے مجبور کہا ہے, مجبوری میں روزے چھوڑے, بعد میں قضا کر دی. اللہ نے جس کو مال دیا زکوٰۃ ادا دی, زکوٰۃ ادا کی. اور اسی طریقے سے کسی عورت نے اپنے آپ کو عزت کے ساتھ پردے میں رکھا, عزت کی حفاظت کی اور شوہر کی فرما برداری کی. ہمارے نبی نے فرمایا وہ عورت جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتی ہیں. اس لیے ماں بہنیں, تمہارے لیے کوئی لمبے لمبے بیان کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا ہر عمل عبادت ہے, تمہارا ہر عمل عبادت ہے. یہ ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے. اس لیے ماں بہنیں, آج سے ہم سب کو طے کرنا ہے, اللہ سے ہم دل سے دعا کریں گے, اللہ سے معافی مانگیں گے کہ اللہ تیرے نبی کے آنے کی خوشی میں آج ہم پوری زندگی کے گناہوں کو, پوری زندگی کے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں. جتنی زندگی غفلت میں گزر گئی ہم سب کو معاف فرما دے, اور آنے والی زندگی کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کے ساتھ اخلاق مصطفیٰ والی زندگی گزارنے کا اے اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں. اور آج سے طے کر کے جاؤ, اس مجلس میں 2 کام کی نیت کر کے جاؤ. نمبر 1, 5 وقت کی نماز جس کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا بلکہ ہر حال میں پڑھنا ہے. اور نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے, نہیں آتا تو سیکھو. جیسے تم مہندی کلاس سیکھ لیتی ہو, سیون کلاس سیکھ لیتی ہو, تو نماز کا سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے. اور سیکھنے کے لیے جیسے ترتیب بنتی ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کی, جیسے ابھی مستورات کی جماعتیں شروع ہو چکی ہے, تو مستورات کی جماعت میں نکل کر بھی یہ نماز کو سیکھا جائے, قرآن کریم کو سیکھا جائے, اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم مصمم کیا جائے. چونکہ دنیا بغیر محنت کے حاصل ہوتی نہیں ہے, تو دین بھی بغیر محنت کے حاصل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ محنت شرط ہیں. تو اس لیے ماں بہنیں, میں اصل آپ کو بتلانا یہ چاہتا تھا, 5 وقت کی نماز کا نیت کر کے جاؤ. اور دوسرا کام, اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ, کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. یہ 2 صفتیں ہماری زندگی میں ہیں, چاہے مردوں کی زندگی میں ہو چاہے عورتوں کی زندگی میں ہو. جس کی زندگی میں 5 وقت کی نماز ہے اور جس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی, کسی کو دکھ نہیں پہنچتا, دنیا والے اسے نیک سمجھے نہ سمجھے, لیکن اللہ فرمائیں گے میرے بندے یا میری بندی, تیری زندگی میں 5 وقت کی نماز ہے, تیری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی, تیری ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچتا. اللہ فرمائیں گے میرے بندے میری بندی, تیرا شمار نیک لوگوں میں ہو چکا ہے. یعنی ہمیں اللہ اپنا ولی بنائے گا, عورت ہے تو اللہ ولیہ بنائے گا اگر ہماری زندگی میں 5 وقت کی نماز ہے. اور کسی کو دکھ مت پہنچاؤ, کسی پر زیادتی مت کرو, ظلم مت کرو, اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. اگر ہم کسی کو, اور حقیقت یہ ہے, قرآن کریم میں بھی اس بات کو بیان فرمایا, من عمل صالحا فلنفسی, جس نے اچھا سلوک کسی کے ساتھ کیا, حقیقت یہ کہ اس نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا بلکہ اپنے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے. ومن اساء فعلیہا, اور جس نے کسی کے ساتھ برا کیا, حقیقت یہ کہ اس نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا بلکہ حقیقت یہ اس نے اپنا خود کا برا کیا ہے. اس لیے ماں بہنیں, 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی نیت کر کے جاؤ, اور اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ, کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے, اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے, آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے, لڑائی جھگڑے سے اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے, حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارو. ساس ہے تو بہو کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے, بہو ہے تو ساس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے. گھروں میں محبت کے ساتھ حقوق کی تفصیل ہمارے نبی نے کھل کر بیان فرمائی ہے اور واضح فرمائی ہے. اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اور ماں بہنیں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا, اخلاق مصطفیٰ سیکھنے کے لیے, نماز کو سیکھنے کے لیے, قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے راستے میں لگانے کا اہتمام کرتے رہیں. اور شہر کے اندر چونکہ جماعتیں آوے تو اپنے گھر کو بھی وسیع رکھے, اپنے دل کو بھی وسیع رکھے, تاکہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہمارا ضرور ہوگا انشاءاللہ. اللہ کی ذات علی سے امید ہے, چونکہ ہم تو بڑے کمزور ہیں, قرآن کریم میں موجود ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, کچھ تھوڑا بہت بھی کر لیں گے. اللہ کی ذات علی سے امید ہے اگر اخلاص و للہیت ہوگی تو اللہ پاک بہت بڑا اجر و ثواب نصیب فرمائیں گے. اس لیے مستورات کی جماعت میں جانے کا اپنے شوہر کو بھی اس کے لیے آمادہ کرے اور خود بھی اس کے لیے تیار ہو جائے. خود اپنے شوہر کی تشکیل تم خود کرو کہ مجھے نماز سیکھنی ہے, تمہارے ذمہ ضروری ہے, مجھے نماز سکھاؤ, مجھے قرآن سکھاؤ. حقیقت یہ ماں بہنیں, اگر کچھ نہ کر سکو تو دن رات میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو, اور خاص طور پر 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہو
فجر کے بعد اگر ہو سکے قرآن کریم جو عورتیں پڑھی ہوئی ہیں تو سورہ یاسین کی تلاوت کر لے. سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کی برکت سے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک ہمارے پورے دن کے سارے کاموں کی ذمہ داری لے لے گا. اور بہت سی عورتیں ایسی ہوگی جو گھر میں بیچاری تھکتی ہوگی, کام کر کر کے تھکنا ہوتا ہے, چونکہ تھکاوٹ بھی انسان ہے, انسان کو تھکن محسوس ہوتی ہے. تو میں آپ کو ایک عمل بتلا دیتا ہوں. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے رات کو سوتے وقت پیروں میں درد ہے, کمر میں درد ہے, بچوں کی خدمت کی ہے, گھر والوں کا کام کیا ہے, تو 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سونے کا اہتمام کرے. انشاءاللہ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک تھکاوٹ سے محفوظ فرمائے گا اور ذکر کا ثواب بھی اللہ پاک نصیب فرمائے گا. اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. نفرتوں کے ساتھ زندگی گزارنے سے اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص, استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.